اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بالصفور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لہم من رحمت وجعلنا لہم لسان الصدق اولیاء. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اس سے ذرا بہتر صلوات پڑھ دیں. صاحبان فہم و فراست اہل علم حضرات، آپ کی توجہ کے لیے ایک بات کہوں. مثنوی مولانا روم میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ کسی نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ شہد کی مکھی، یہ جو تو پھولوں سے رس نکالتی ہے وہ تو میٹھا نہیں ہوتا لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے. جو تو پھولوں سے رس نکالتی ہے وہ تو میٹھا نہیں ہوتا لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے. تیرا رس نکالنے کا طریقہ کوئی اور ہے یا تو نے کوئی چیز چھتے میں ملائی ہوئی ہے؟ ملتان کی یہ مرکزی جگہ ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں اور یقیناً کوشش کروں گا کہ وہ بات پڑھی جائے وہ کم پڑھی جاتی ہے. کیا جو رس نکالتی ہے وہ تو میٹھا نہیں ہوتا لیکن شہد میٹھا ہوتا ہے. رس میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم نے بھی نکال کے دیکھا ہے. رس میٹھا نہیں ہوتا، شہد میٹھا ہوتا ہے. دیکھوں آخری آدمی تک. ایک دفعہ شہد کی مکھی نے دیکھ کے کہا پھولوں سے رس نکالنے کے بعد اور چھتے میں رکھنے سے پہلے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتی ہوں. نئی صاحبان مجلسی لوگ ہیں اور شاگردیز کے اس بڑے مجمع میں ابھی جملہ میں نے روکا ہوا ہے، میں نے صرف متوجہ کیا ہے. میں دیکھوں آپ کتنے بیدار ہیں. کیا پھولوں سے رس نکالنے کے بعد اور چھتے میں رکھنے سے پہلے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتی ہوں. اس درود کی وجہ سے رس میٹھا ہوتا ہے. نہیں صاحبان، صرف رس میٹھا نہیں ہوتا بلکہ آل محمد کے نام کی برکت کی وجہ سے شہد میں شفا بھی آ جاتی ہے. جزاک اللہ. سورہ مبارکہ مریم میں ارشاد ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَةٍ، اور ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ دیا ہے. سب نہیں، رحمت میں سے کچھ دیا ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس میں رحمت میں سے کچھ دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا ہے لسان صدق اولیاء، علی کی زبان کو سچی زبان. علی فرماتے ہیں العدل حیاتن، عدل حیات ہے، عدل زندگی ہے. اپنی زندگی میں عدل رکھو، زندگی میں عدل رکھو لیکن مانگو عدل نہیں.
اپنی عبادات کو دیکھ کے کہو کہ ہمیں ان عبادات کے بل بوتے پہ ہمیں عدل سے فیصلہ دیا جائے، نہیں، فیصلہ فضل سے دیا جائے۔ بڑے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، میں پہلا جملہ کہوں تقریر کا، ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے ہیں عدل کے لیے، ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے ہیں عدل کے لیے، اور 14 آئے ہیں فضل کے لیے۔ اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں، ان عبادتوں کے سنے میں جنت مل جائے گی، نہیں، آل محمد کی عطاؤں پہ ناز ہے کہ وہ فضل کر دیں گے تو ہو جائے گا۔ لیکن آدمی چاہے کہ عدل پہ بات ہو جائے، مشکل ہے۔ مولا نے کہا اپنے معاملات میں عدل رکھو، مانگو نہیں، مانگو نہیں۔ میرا محترم مجمع میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات واضح ہو جائے۔ دو لوگ سفر کر رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، کھانا کھانے لگے۔ تیسرا شخص آیا جو مہمان تھا، بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا، جاتے ہوئے وہ 8 درہم دے گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم لے لیے، جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے 3، لیکن جس کے پاس 3 ملے اس نے کہا یہ عدل نہیں ہے، علی کے پاس چلو، میرے مولا کے پاس آئے، آگے کہا ہمیں عدل چاہیے۔ علی نے سارا معاملہ سنا، سن کے کہا جو ملا ہے وہ ٹھیک ہے، اسی پہ صابر و شاکر رہے، جو ملا ہے وہ ٹھیک ہے، اسی پہ صابر و شاکر رہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے عدل چاہیے۔ اس کی نظر میں عدل کیا تھا کہ 4 اسے ملیں، 4 مجھے ملیں۔ علی نے کہا نہیں، عدل مانگے گا تو نقصان میں رہے گا، ہم تمہیں کہنا ہے جو تقسیم ہو گئی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا مجھے عدل چاہیے۔ اچھا عدل چاہیے تو کہا روٹیاں کتنی تھیں؟ توجہ کیجئے گا، کہا 8۔ کہا روٹیوں کی ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرو، 8 کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ کہا 24۔ کہا 5 والے کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ کہا 15۔ کہا 3 والے کے؟ کہا 9۔ کہا 3 آدمیوں میں ہر ایک نے 8-8 کھائے۔ توجہ کیجئے گا، ہر ایک نے 8-8 کھائے، جس کے 15 تھے اس نے 8 خود کھائے، 7 مہمان نے کھائے، جس کے پاس 9 تھے 8 اس نے خود کھائے، 1 مہمان نے کھایا۔ کہا اگر عدل چاہتا ہے تو 7 اسے دے دے، 1 تو لے لے۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ کیا مولا عدل کا کہا تھا نا کہ وہ 5 اور 3 کی تقسیم ٹھیک ہے، نہیں عدل چاہیے تو اب 7 اور 1۔ تو میں نے کہا کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اپنی عبادات کے صلے میں وہ عدل مانگے۔ نمازیں اتنی، عبادات اتنی نہیں ہیں کہ ہم کل کہہ سکے کہ مالک کی ہیں، نہیں، اس کے بعد بھی فضل چاہیے۔ بھائی آسان کروں اس سے جملہ کے بعد ہر بچے کو بھی سمجھ میں آئے۔ انسان جھونپڑی سے کوٹھی میں چلا جائے نا، پھر وہ کوٹھی پہ یہ نہیں لکھواتا ھذا من عدل ربی، وہ لکھاتا ھذا من فضل ربی۔ کیوں؟ فضل سے تو اتنا مل سکتا ہے، عدل سے نہیں مل سکتا۔ انسان کو جب زیادہ ملنا شروع ہوتا ہے وہ عدل نہیں کہتا، وہ فضل کہتا ہے۔ اور خدا کی قسم میں نے کہا کہ اگر ملتا ہے تو ان کے دروازے پہ فضل ملتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان، میں نے کہا
کہ وہ بات پڑھنا چاہتا ہوں جو کم پڑھی جاتی ہے. یہ بیوقوفی ہے کہ کہیں کہ نہیں پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی. نہیں، بزرگوں نے بہت پڑھا. توجہ کیجئے گا بالخصوص نوجوان. کوئلے کی کان میں 1 سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، 3 سال بعد نہیں، 10 سال بعد نہیں، 100 سال بعد نہیں، 1000 سال بعد آخری آدمی تک کوئلے کی کان میں 1000 سال بعد اسی کوئلے کی کان میں سے ہیرا نکلتا ہے. توجہ کیجئے گا. کوئلے کی کان میں کم از کم 1000 سال بعد اسی کان میں ہیرا نکلتا ہے. نکلتا کوئلے کی کان سے ہے. وقت کتنا لگتا ہے؟ کوئلہ 20 روپے کلو، ہیرا کیوں؟ اس لیے کہ کئی سالوں بعد نکلا ہے. یہ ہے ہیرے کا ٹائم پیریڈ کے اتنی دیر بعد نکلتا ہے. ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں آیا. نہیں صاحبان، صلوات اگر ایسی پڑھیں گے تو مجلس لڑکانا مجھے بہت آتی ہے. سلام کیا، یا رسول اللہ، گھر میں فاقہ ہے، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں. امام چلے، وہ شخص پیچھے. امام مسجد میں پہنچے، امام نے مسجد میں نماز ادا کی، اس نے بھی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد مولا پلٹے گھر کی طرف. جیسے ہی گھر کی طرف آئے، بیت الشرف میں داخل ہونے لگے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا گھر والوں کو کیا کہوں، مولا گھر والوں کو کیا کہوں. ایک دفعہ دیکھ کے کہا، اچھا جھولی اٹھا. جھولی اٹھا، جھولی اٹھائی. ایک مشت خاک، مٹی کی ایک مٹھ اٹھا کے ڈال دی. کیسی اس کی جھولی میں ڈالی. اب مولا نے دیکھا غور سے اس مشت کے خاک کو، اس مٹی کو. دیکھا وہ ہیرے جواہرات بن گئی، وہ ہیرے جواہرات بن گئی. جہاں تک میری آواز جا رہی، توجہ کیجئے گا، میں دیکھوں آپ کتنے بیدار ہیں. مولا وہ جو ہیرا بن رہا 1000 سال میں کان میں، وہ بن رہا 1000 سال میں، اور یہ ایک نگاہ میں. یہ ایک نگاہ میں ایک ہی دفعہ دیکھا، مجھ سے خاک جو ہے وہ ہیرے جواہرات بن گئی. مولا یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ 1000 سال میں ہیرا نکل رہا ہے. ایک دفعہ مولا نے پلٹ کے کہا، آپ نے تمبری، تجھے پتا نہیں ہے وہ جو 1000 سال بعد نکل رہا ہے وہ عادل ہے، وہ عادل ہے. اور یہ جو ایک نگاہ میں ہو رہا ہے، یہ ہمارا فضل ہے. وہ جو 1000 سال میں، جائیے گوگل پہ دیکھیے کہ ہیرا کب کتنے وقت میں نکلتا ہے. اور ادھر ایک نگاہ میں علی ابن ابی طالب کے پاس، میرے مولا کے پاس، کہ مولا کچھ گھر میں تنگی ہے. اٹھایا ایک پتھر سونے کا کر کے دے دیا. چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اسے جتنا چاہیے تھا اتنا توڑا، باقی ٹھیال دیا. علی نے دیکھ کے کہا، اور ضرورت نہیں تھی، جتنی ضرورت تھی وہ رکھ لیتا، باقی تیرا استعمال ہو جاتا. توجہ، میں دیکھوں آپ کتنے بیدار ہیں. ایک دفعہ پلٹ کے کہا، مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو.
کے پاس آپ جیسا ایمان نہ ہو. یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کہے کہ چلیں موقع لگ گیا ہے. نہیں نہیں، میں نے کہا عادل پہ نہیں، فضل پہ. آپ بیدار ہیں تو جملہ کہوں. ممبر کوفہ پہ علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. ایک شخص نے آ کے کہا مولا میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے. کہا ہمارے سامنے نہ کہو. کہا مولا میں نے چوری کی ہے. کہا ہم گواہ بن رہے ہیں، ہمارے سامنے نہ کہو. اس نے پھر کہا مولا میں نے چوری کی ہے. کہا ہمارے سامنے نہ کہو، ہم گواہ بن رہے ہیں. جب 3 دفعہ ہو گیا نا، ایک دفعہ دیکھ کے کہا کمبر ذوالفقار لاؤ، اب ہم گواہ بن چکے. جیسے ہی گواہ بن چکے کہا لاؤ ہم تمہارا ہاتھ کاٹتے ہیں. چوری کی وجہ سے علی نے انگلیاں کاٹی یہاں سے. لوگ کہتے ہیں یہاں سے بھائی چوری کی ہے، عبادت خداوندی سے اسے محروم تو نہ کرو. سجدے میں 7 چیزیں واجب ہیں، ہتھیلی تو اسے رکھنے دو نا، ہتھیلی تو رکھنے دو نا. چوری کی ہے، اسے عبادت خداوندی سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ جیسے کاٹ دی نا، باہر نکلا، انگلیاں بھی ہاتھ میں. باہر جو لوگ بیٹھتے نا، پتہ نہیں یہاں بیٹھتے نہیں بیٹھتے، ورنہ ہوتے ہیں مسجد کی یا امام بارگاہ کے باہر، جنہیں سننا کچھ نہیں ہوتا، سب یہ دیکھنا ہوتا ہے کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے. وہاں دیکھے گا کیا ہوا، کیا علی کے پاس گئے تھے، انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. ان کا اور مانو علی کو. توجہ نہیں کی آپ نے. کہا اور مانو علی کو. مانتے بھی علی کو ہو، ہاتھ بھی کٹوا لیا. کبھی ہمارے والے کو مانا ہوتا، چوری بھی کرتے، انعام بھی ملتا. آپ کی بیدار سماعت کو دیکھ کے میں جملہ کہوں، علی نے یہ آوازیں سنی. کا کمبر کیا آوازیں ہو رہی، کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ میری خطابت میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے کہ جیسے ہی کمبر سے میرے مولا نے پوچھا نا، تو کمبر نے پلٹ کے کہا یا علی، وہ جس کا ابھی ہاتھ کاٹا تھا، وہ جس کی انگلیاں کاٹی تھی، میں دیکھوں آپ کتنے بیدار ہیں، وہ جس کی انگلیاں کاٹی تھی وہ باہر کھڑا آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کمال ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. میرے رسول کا ایک شاعر تھا، جو شاعر تھا زمانے میں، جو کہتا تھا میرے رسول کی. ایک دن چند صحابہ نے پکڑ لیا اسے، لے آئے مسجد میں. کہا یا رسول اللہ یہ بہت آپ کے مخالف لکھتا تھا، آج ہم نے پکڑ لیا، دے سزا اس کو. توجہ کیجیے گا، دے سزا اس کو. رسول نے دیکھ کے اس کی زبان کاٹ دو، علی اس کی زبان کاٹ دو. بڑے خوش ہوئے کہ رسول نے حکم دے دیا کہ زبان کاٹ دو. خلق عظیم کا پیکر، عالمین کی رحمت، انہوں نے حکم دے دیا اتنی سی بات پہ. بڑے خوش ہوئے. علی مسجد سے باہر لے گئے، رسیاں کھولی. کیا پانی پیو گے، کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا یا علی بھوکا ہوں. کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. کہا سواری ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں. اس وقت علی کے پاس جو سب سے اچھا اونٹ تھا وہ دیا اسے. کہا جا اپنے گھر چلا جا. جنہوں نے دیکھا وہ پلٹ کے آئے. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دیں، علی نے کیا کیا؟ زبان کاٹنے کے لیے کہا تھا، علی نے کیا کیا؟ پانی پلایا اسے، کھانا کھلایا، اونٹ بھی دیا. زبان کاٹنا ایسا ہوتا ہے؟ علی نہیں بات مانتے. کہا علی آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے. اس دن تو آئے نہیں، اگلے دن آئے، اور آئے اس وقت کہ علی کے آنے سے پہلے وہ شاعر آ گیا. توجہ نہیں کی آپ نے.
علی کے آنے سے پہلے وہ شاعر آ گیا، اس نے آ کے رسول کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی قصیدہ پڑھا ادھر علی آ گئے، جیسے علی آئے صحابہ نے دیکھے کہ یا رسول اللہ، علی آ گئے، پوچھے ان سے، آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دیں، انہوں نے کیسی زبان کاٹی؟ ایسی زبان کاٹی جاتی ہے؟ یہ پانی پلا رہے ہیں، یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ اونٹ دلوا رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول نے کہا علی سے پوچھو، سب نے بگڑ کے کہا ایسے زبان کاٹتے ہیں؟ علی نے دیکھی کہ اور کیسے کاٹتے ہیں؟ کیا ایسے زبان کاٹتے؟ کہا اور کیسے کاٹتے ہیں؟ کیا ایسے زبان کاٹتے؟ کہاں کاٹ تو دی، کیا کیسے کاٹی؟ کہا والی کاٹ دی، قصیدے والی لگا دی۔ قصیدے والی لگا دی۔ یا علی ایسے بیدار ہے، جملہ کہوں اب میرا محترم مجمع جس کے لیے پورا واقعہ پڑا ہے، ہم نے بھی اس دن سے سوچ لیا، اس دن سے سوچ لیا کہ ہم دین اس سے لیں گے جو نبی کی ہر بات سمجھے، اس سے نہیں لیں گے جو نبی کی ایک بات بھی نہ سمجھے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ نبی نے کہا زبان کاٹ دے تو زبان کاٹ دے۔ وہ عالمین کی رحمت نبی ہے، وہ عالمین کی رحمت نبی ہے، اس پہ بات آئے۔ آپ کے مزاج کو دیکھ کے جملہ کہوں شاگردیز میں، میرا محترم مجمع، میرا نبی کسی جنگ میں لڑا نہیں۔ سفید داڑھی جو بزرگ ہیں میری بات کی تائید کریں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جملہ نیا ہو، میرا نبی کسی جنگ میں لڑا نہیں اور میرے نبی کو بزدل کسی نے کہا نہیں۔ جو لڑائی نہیں، کیسے پتا چلے وہ بہادر ہے یا بزدل ہے؟ مسلمان سمجھیں، مقام محمد عربی کو سمجھیں۔ ایسے لوگ ہیں جی ہم بہت مانتے ہیں، ہم بہت نوکر ہیں، ہم بہت خادم ہیں۔ بھائی دنیا کا نوکر، دنیا میں جو غلام ہے، نوکر ہے، آقا اگر کچھ کہے، وہ کچھ کہے تو کتنے دن چلے گا؟ نہیں، دنیا میں بھی نوکر ایسا چاہیے، آقا صبح کہے تو وہ صبح کہے، آقا شام کہے تو وہ شام کہے، آقا دن کہے تو وہ دن کہے، آقا رات کہے تو وہ رات کہے۔ میرا محترم مجمع، ہم ایسے غلاموں کا کیا کر لیں؟ دنیا میں اسے پتہ ہے چند پیسوں کے لیے یا 2 ٹائم کی روٹی کے لیے وہ اس کا نوکر ہے، لیکن اگر کوئی نبی کا نوکر ہے تو 2 ٹائم کی روٹی کا نہیں، دنیا کا بھی آخرت کا بھی ذمہ دار نبی ہے۔ اتنی بڑی بات اگر رسول کی نوکری کرے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اگر مثال سمجھنی ہے تو اب میں دیکھوں میری بات کون کون سمجھتا ہے۔ میرا محترم مجمع، جسے پتا ہو نبی کی صحبت میں رہے، نبی کے قدموں میں رہے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میں نے کہا دنیا کا نوکر غلام کے مخالف نہیں، غلام مخالف نہیں جاتا، دنیا کے آقا کے خلاف نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی رسول جیسا کہے نوکر سے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کہ مجھے ایک چاہیے، ایک نہیں چاہیے۔ غلام ہے، نوکر ہے، نہیں، تم نے رسول عربی کا مقام نہیں سمجھا، مقام نہیں سمجھا۔ ہاتھ سے انگلیاں کٹوا کے واپس آئے، بلا لیا، جیسے ہی بلایا
کہا انگلیاں کہاں ہیں؟ کہ یہ رہی۔ کہا ہاتھ کہاں ہے؟ کہ یہ رہا۔ علی نے کپڑا رکھا اور جوڑ دی، جوڑ دی۔ اس مجمع کے توسل سے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا جب جوڑنی تھی پھر کاٹی کیوں؟ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ جب جوڑنی تھی پھر کاٹی کیوں؟ جب کاٹی ہیں تو پھر جوڑی کیوں؟ جب جوڑنی تھی تو پھر کاٹی کیوں؟ جب کاٹی تھی تو پھر جوڑی کیوں؟ کہا عابد قمری تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب ہم نے کاٹی تھی تو ان لوگوں نے جب کہا کہ انگلیاں کٹوانی، کہا علی بڑا عادل امام ہے، انہوں نے مجھے دنیا میں پاک کر دیا، دنیا میں مجھے سزا دے دی، اگلی سزا سے بچا لیا، علی نے مجھے اس سزا سے بچا لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو علی نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، علی نے عدل کیا ہے، مجھے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ ایسے مانگنے والے ہوں تو مولا کہتے لاؤ جوڑ دوں، کیسے جوڑ دی؟ پھر میں نے دست ادب جوڑ کے کہا مولا کاٹی کیوں پھر جوڑی کیوں؟ جوڑی تو پھر کاٹی کیوں؟ آواز آئی عابد قمری تجھے پتہ نہیں ہے جو ہم نے کاٹی ہے وہ ہمارا عدل ہے، جو جوڑی ہے وہ ہمارا فضل ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ ایک بات نہیں بہت سی باتیں ہیں اگر پڑھتا چلوں تو، لیکن ایک آدھی بات تو اور پڑھوں۔ مسجد کی سیڑھی سے اتر رہا تھا راہب، مسجد کی سیڑھی سے اتر رہا تھا راہب، مسجد کی سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے حسین۔ دیکھے گا روتا کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے؟ کہ حسین نبی کی بارگاہ سے خالی جا رہا، نبی کی بارگاہ سے خالی جا رہا۔ میرے مولا نے دیکھ کے کہا راہب لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ملنے کے لیے وسیلہ رکھتے ہیں، تو اتنی بڑی بارگاہ میں گیا اکیلا چلا گیا؟ کسی کو ساتھ لے کے جاتا؟ اس نے دیکھ کے کہا شہزادے میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ شہزادے نے دیکھ کے کہا راہب جس کا کوئی نہیں ہے اس کا حسین ہے۔ بھائی پہ شب عاشور کی 2012 کی پروگرام میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے مجھ سے پوچھا کہ عابد قمری صاحب یہ بتائیے یہ آپ کا ہی شیعوں کا ہی دعویٰ کیوں ہے کہ ان کے حسین ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہیں؟ میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ صرف ہمارے حسین ہیں۔ میں کہا غلب نہ ہو جائے، آج بھی جا کے نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، میں کہا غلب نہ ہو جائے تو حسین نے مزاج خدا جیسا پایا ہے، جیسے خدا عطا کرتا نہیں دیکھتا کہ ہندو کو دیکھ رہا ہے یا سکھ کو دیکھ رہا ہے، کافر کو دے رہا ہے یا مسلمان کو دے رہا ہے، ویسے ہی عطا کرتے ہوئے حسین نہیں دیکھتا۔ راہب تو کون مسلمان تھا؟ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ کہ دیکھ چل میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں تو کیسے خالی آتا ہے، دیکھ چل میرے ساتھ تو دیکھ کیسے خالی آتا ہے۔ زاکری کا گڑھ ہے یہ، زاکری کا جملہ کہوں بلا تشبیہ، رسول اکرم لکڑی کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، لکڑی کے ممبر پہ
رسول تشریف فرما تھے، رسول کی گود کو منبر بنا کے حسین بیٹھے. رسول کی گود کو منبر بنا کے حسین بیٹھے. ایک کہا نانا یہ راہب آیا ہے. کہاں حسین؟ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے. کہا نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دیا ہے. کہا نانا ہم نے اسے دوسرا بیٹا دیا. نانا ہم نے تیسرا بیٹا دیا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسین کی زبان کی تاثیر کیا ہے. جاؤ پوچھو علماء سے 3 چیزیں سنت رسول ہیں. پہلا قول رسول، جو رسول کہے وہ سنت. دوسرا فعل رسول، جو رسول عمل کرے وہ سنت. تیسرا تقریر رسول، جو کام رسول کے سامنے ہو رسول منع نہ کرے. جب حسین کہہ رہے تھے ہم نے ایک بیٹا دیا، ہم نے دوسرا بیٹا دیا، ہم نے تیسرا بیٹا دیا، خلاف شرع ہوتا تو رسول کہتے نا حسین نہ کرو. توجہ نہیں کی آپ نے. کہتے نا یہ تو رسول نے تصدیق کر دی کہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، لیکن جب نہیں لکھا تو اب دکھایا جا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی ہے جو یہاں بیٹھ کے لکھ دے. کوئی یہاں بیٹھ کے لکھ دے. اب اگر کوئی نہیں لکھ سکتا تو جس کے مقدر میں اولاد نہیں، اب دیکھے وہ کام کیا ہے، مانتے کیوں ہیں، لوگوں کے اتنے تان و تشنیع سنتے کیوں ہیں؟ اگر قسمت وہیں رہ جانی ہے، اگر تقدیر بدلنی نہیں. دیا 7واں بیٹا دیا. میں نے کہا شاید کوئی بات نہیں ہو، توجہ کیجئے گا. اس نے کہا بس ماننے والا ایسا ہو. ایک بات پوچھوں، حسین نے کیا بیٹا پکڑ کے دے دیا تھا؟ حسین کہہ رہے تھے اور اسے یقین تھا. توجہ نہیں کی آپ نے. کیا کہنا ہے ماننے پہ؟ راہب ہے، حسین صرف کہہ رہے ہیں. وہ وہاں سے آیا ہے جہاں لوگ مانتے نہیں نہ علی کو نہ حسین کو، پھر بھی اتنا یقین ہے. وہ یہاں بیٹھ کے رسول کہہ رہے لوگ برابر میں نہیں مان رہے. کیوں نہیں ملتا پھر جو اس عقیدت سے کہہ رہا ہے؟ حالانکہ دے نہیں دیے اس وقت. کہا 7واں بیٹا. اس نے کہا بس جیسے اسے مل گئے ہوں، جیسے اسے مل گئے ہوں. ایک دفعہ نہیں کہا کہ حسین آپ کہہ رہے ہیں ملے گا صحیح. توجہ نہیں کیا آپ نے. ایک دفعہ بھائی سبھی لوگ کہہ رہے ہیں رسول نے کیوں نہیں دیا، حسین نے کیوں دیا؟ پوری اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، پوری سیرت رسول اٹھا کے دیکھ لیں. رسول سے جب بھی کسی نے آ کے بات کی ہے، رسول نے کسی کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا. میرے رسول نے کسی کا چیلنج قبول نہیں کیا. ایک جملہ کہوں، عیسائی آئے میرے رسول کے پاس اور آ کے کہا محمد ہمارا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیا آپ کر لیتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. محمد ہمارا عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتا تھا، آپ کر لیتے ہیں؟ آخری آدمی تک. اگر رسول کہہ کر لیتا ہوں تو رسول عیسیٰ جیسا. توجہ نہیں کیا آپ نے. اور اگر کہتا نہیں کر لیتا
تو بات اس سے بھی گئی، رسول عیسیٰ سے افضل ہیں، کیا کہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتا تھا، آپ کر لیتے ہیں؟ رسول نے پلٹ کے کیا جواب دینا؟ ہاں یا نہ؟ ہاں کہے تو عیسیٰ جیسا، نہ کہے تو عیسیٰ سے بھی بات گئی۔ اب رسول کہے کیا؟ جو ابھی تک نہیں بولا اس کے لیے جملہ، جیسے ہی کہا عیسائیوں نے کہ ہمارا عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، محمد آپ کر لیتے ہیں، میرے رسول نے دیکھے گا او عیسائیوں یہ کام تو میرا علی بھی کر لیتا ہے۔ او عیسائیوں یہ کام تو میرا علی بھی کر لیتا ہے۔ محمد کی بات کرتے ہو؟ اسے آ کے پوچھا جا رہا ہے رسول سے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، رسول اولاد دے دیتے۔ آج جو کہہ رہے ہم جیسا، وہ پلٹ کے کہتے یہ کام تو جمعرات کا پیر بھی کرتا ہے، محمد نے کر لیا تو کیا کمال کیا؟ حسین نے آ کے دینا شروع کی، اولاد دینا شروع کی، رسول نے تصدیق کی تھی نہیں ہے، حسین نے دینا شروع کی۔ جملہ سنو اور محفوظ کرو، رسول بتانا چاہ رہے تھے اور راہب یہ کام تو میرے گھر کے بچے کرتے ہیں۔ ایسے نہیں انعامات دیے، ایسے نہیں حدیث کہیں، جب دے دیا نا، جب دے دیے نا بچے حسین نے، تب کہا حسین منی۔ ایسے حدیث مل جاتی ہے، وقت ہوتا پڑتا کہ کس کس موقع پہ کس کس کو حدیث دی گئی، مل گئے بچے۔ وہ جو رسول نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہے، وہ کیا تھا؟ کہ وہ عدل تھا، اور یہ رسول نے جو حسین نے دیا یہ ان کا فضل ہے۔ بس میرا محترم مجمع، آپ متوجہ ہو گئے، میں نے یہ ساری باتیں جو کی نا وہ اس بات کے لیے کی ہیں، جس نے پوری تقریر نہیں سنی وہ صرف ایک بات یہ سن لے بس۔ عمران گردیزی صاحب کی اور ان کے برادران کی یہ مجلس آپ کو آئندہ سال تک یاد رہے گی اگر یہ بات یاد رکھی۔ جس میری ماں بہن نے، جس نے بھی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ جملہ ضرور سنیں، اور نوجوان بالخصوص سنیں۔ انجینئرنگ میں ایک شعبہ ہے اسکوک انجینئر، کام کیا ہے ان کا؟ انہیں بتایا جائے کہ یہ پلاٹ ہے، یہ طول و عرض ہے، اس میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کتنے لوگ رہ سکتے ہیں، کتنا بلڈنگ بن سکتی ہے، کتنا کورڈ ایریا ہونا چاہیے، کتنا کھلا ایریا ہونا چاہیے، یہ ان کا کام ہے۔ انہیں بتا دو 1000 گز کا پلاٹ ہو تو اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، 10,000 گز کا ہو تو کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ کیجیے گا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس نے کچھ نہیں سنا یہ ضرور سنیں۔ چاہے 1 کنال کا پلاٹ ہو تو کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 10 کنال کا پلاٹ ہو تو کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میرا محترم مجمع، دنیا کے 4 بڑے ملکوں کے اسپوک انجینئر، کینیڈا کے، امریکہ کے، جرمنی کے اور ہالینڈ کے، یہ 4 ملکوں کے اسپوک انجینئر بلائے گئے۔ توجہ کیجیے گا آخری آدمی تک، ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کربلا کا یہ نقشہ ہے، 12 میل ادھر، 12 میل ادھر، 12 میل ادھر، 12 میل ادھر، بتاؤ کتنے لوگ سما سکتے ہیں؟ 12 میل ادھر، 12
इधर, 12 मील इधर, 12 मील इधर। बताओ इतनी जगह में कितने लोग समा सकते हैं? जाओ गूगल पे जाके आज देख लेना। उन तमाम ने, स्पोक इंजीनियर ने बताया, इस जमीन पे 18 लाख आदमी समा सकते हैं। 18 लाख से एक आदमी ऊपर नहीं आ सकता। 18 लाख आदमी समा सकते हैं। चेहलुम पे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। अब भी ना बोले तो यार आपकी मर्जी है। 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, हम 6 करोड़ तक पहुंचे हुए हैं। कहा भाई आदमी कितने आ सकते हैं? कहा 18 लाख। कहा कितने करोड़ आ गए? कितने ज्यादा आ गए? मौला हुसैन से ज्यादा। मौला हुसैन, ये दुनिया के इंजीनियर ये कह रहे हैं कि इसमें 18 लाख आदमी आ सकते हैं। ये इतने आदमी, तेरे मिजाज को देख कर जुमला कहूं, हो सकता मौला पलट के कहे, आबिद कमरी तूने मेरी करबला को छोटा समझा। छोटा समझा? चाहूं पूरी जमीन को समा दूं। मौला ये इंजीनियर कह रहे हैं 18 लाख, यहां 2.5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़। सहाफी ये कह रहे हैं। कौन झूठ कह रहा है, कौन सच कह रहा है? मेरे मौला ने पलट के कहा, ना इंजीनियर झूठ कह रहे हैं, ना सहाफी झूठ कह रहे हैं। क्या मौला कैसे? का करबला का अगर तूल व अर्ज देखा जाए तो इतने आदमी समाते हैं, ये आदिल है? और 6 करोड़ होना ये हमारा फजल है? सलावत पढ़ लीजिए ब्रदर। हिंदू पाक में जितने भी लोग हैं, हिंदू पाक में जितने भी लोग हैं, वो सारा साल मेहनत इस पे करते हैं कि एक मजलिस हुसैन करवा दें, एक मजलिस हुसैन करवा दें। लेकिन इराक के जो मोमिनीन हैं वो सारा साल इसलिए कमाते हैं ज़ाहिर हुसैन की खिदमत कर लें। जज़ाकल्लाह। मौला सवाए गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए, मौला तेरे आंसू को कबूल फरमाए। तो लोग गए हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जो नहीं गए मौला उन्हें ले जाए। बच्ची का जहेज तैयार करते हैं, बच्ची को बाद में देते हैं, पहले ज़ाहिर हुसैन उस पर आराम करें। दुल्हन जहेज लेके आए, घर वाले बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले ज़ाहिर हुसैन। नौजवान बच्चियां हाथ जोड़ रही हैं, एक वक्त का खाना, एक घूंट पानी, एक लुकमा, एक खुरमा खजूर। अब भी पूछते हो हुसैन सखी है या नहीं है? जाओ दुनिया वाले देखो तो सही जाके। 1935 में एक ताजिर था, बहुत बड़ा मकान था, बहुत लोग आके मुहर्रम में यहाँ उसके ठहरते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ कि कारोबार बैठ गया। अब दोस्त अहबाब से मांगा, किसी ने नहीं भी दिया। 3 दिन रह गए मुहर्रम में। एक दफ़ा अपने घर से ये कह के निकला कि अब मौला हुसैन की खिदमत में जाता हूँ। उनसे कहता हूँ मौला आप ही मेरी कोई मदद करें। उस वक्त लकड़ी के दरवाजे थे, इस तरह जो शान व शौकत है वो नहीं थी। चंद कदम अभी रोजे से करीब दूर था, शाम का वक्त था। क्या देखा, अचानक दरवाजा बंद हो गया।
बस दरवाजे का बंद होना था, इसकी आस उम्मीद खत्म हो गई। कहा मौला हुसैन एक आप ही तो थे जिनके दरवाजे पे आके मांग सकता था, आपने भी दरवाजा बंद कर लिया। खड़ा रो रहा है, परेशान है कि मौला ने भी मेरा ख्याल नहीं किया। बस रो रहा था और गुंबद की तरफ देख रहा था। बस अजीजों सुनोगे, किसी ने कंधे पे हाथ रखा, देख के का मोमिन क्या चाहता है, का पैसा नहीं चाहता, कुछ अनाज चाहता हूँ, कुछ दालें हों, कुछ आटा हो, कुछ घी हो, घर में जगह बहुत है, मेहमान आएंगे उनको खाना खिलाऊंगा, वो यहाँ रुकेंगे। बस अजीजों, उसने कहा अच्छा आ मेरे साथ लिया, एक गोदाम में ले गए। जैसे गोदाम में ले गए, जिसने तवज्जो की वो यकीनन रोएगा भी, आंसू भी आएंगे और वजू भी हो जाएगा, और जो जो दुआ हो वो दुआ अपने जहन में रखना। छठे इमाम फरमाते हैं आंखों में आंसू हो दुआ कबूल होती है। बस अजीजों सुनो, जैसे गोदाम में ले गए ना, का जितनी दालें उठानी उठा, जितना अनाज उठाना उठा, जितना घी उठाना उठा। एक दफ़ा उसने हाथ जोड़ के कहा करीम इतना जो एहसान किया है, मैं जब घर से निकला था अकेला था, किसी को साथ लेके नहीं आया, इतना एहसान किया, ये सब चीज़ें दी हैं, अपने नौकरों से कहे इन चीज़ों को उठा के मेरे घर तक पहुंचा दे। उसने कहा ठीक है, मैं अभी अपने नौकरों से कहता हूँ। मैंने कहा जिसने तवज्जो की है वो यकीनन रोएगा। अचानक उस हस्ती ने अपने नौकरों को आवाज़ देनी शुरू की, अब्बास, अली अकबर, औनो मोहम्मद, कासिम, ये अनाज उठाओ, इस मोमिन के घर तक पहुँचाओ। उसने जो सुना वो कौन है? जिसके नौकर अब्बास है, जिसके नौकर कासिम है, जिसके नौकर औनो मोहम्मद है। जज़ाकल्लाह। मौला सवाए गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। और मौला इतना करम किया, आप खुद आ गए का, इसीलिए तो दरवाजा बंद किया था कि मैं खुद तेरे साथ जाऊं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला सवाए गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। बड़ा इस्तकबाल किया है, मौला तेरे आंसुओं को कबूल फरमा। कितने करीब हैं, कोई आदमी समझता ही नहीं। आपने इतना अच्छा इस्तकबाल की, मेरा दिल चाह रहा मैं एक और वाक़या सुनाऊं। गुलाम अस्करी साहब किबला इंडिया के बहुत बड़े आलिम दीन, वो पढ़ा करते थे कि इंडिया में एक गांव में एक बुढ़िया मजलिस करवाया करती थी। कच्चा मकान था, लेकिन उसकी खुसूसियत ये थी कि तबर्रुक खुद बांटती थी। सब खवातीन ने कहा कि बुढ़िया हो गई है, अब भी तबर्रुक बांटती है, किसी और को कह दे। आज एक नजरिया और भी सुनो, शायद ये बात नहीं हो। तो बुढ़िया ने देख के कहा इसलिए नहीं बांटती कि अब मेरे हाथों में राशा है या बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो इसलिए बांटती हूँ कि सब कहते हैं मजलिस में फातिमा जहरा आती हैं। जज़ाकल्लाह। मजलिस में फातिमा जहरा आती हैं, जब मजलिस में आती हैं तो जाते हुए तबर्रुक भी तो लेती होंगी ना। मैं तो इसलिए बांटती हूँ कि बीबी के हाथ से मेरा हाथ लगे। जज़ाकल्लाह। मौला सवाए गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए, मौला तेरे आंसुओं को कबूल फरमाए। बस अदादारो सुनो, कहने लगी एक दिन जो मोम जाकिरा मसाइब पढ़ रही थी, जाके मसाइब अरूज पे थे, एक कोने में वो बुढ़िया भी बैठी थी। उसने क्या देखा कि एक मूजी सांप मिल से निकला, मजमे की तरफ जाने लगा। उसने कहा अभी खवातीन को पता चलेगा, मजलिस डिस्टर्ब हो जाएगी, मसाइब में रब्त खत्म हो जाएगा। उसने अपना पाँव उसके ऊपर रख दिया। जब पाँव रखा, सांप ने उसको डस दिया, वो वही मर गई। जैसे ही मर गई, मसाइब हो गए। मसाइब होने के बाद लोहा हुआ, मातम हुआ, किसी को पता ही नहीं कि वो मर गई है। जब मातम हो चुका, अब तबर्रुक की बारी आई।
तबर्रुक तो वही बांटती थी। एक दफा बुढ़िया आगे बढ़ी, औरतों ने आगे कहा उठ अब तबर्रुक बांट। जब देखा नबस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, औरतों ने देख के कहा क्या करें। उसकी बेटी से कहा कि बेटी अब तेरी माँ तो नहीं रही, तबर्रुक बांट, हम जाके मर्दों को इतला दें कि इसके गुस्ल कफन का इंतजाम करें। सुनोगे? एक दफा उसकी बेटी तश्तरी लेके तबर्रुक वाली दरवाजे पे जाके खड़ी हुई। खड़ी होना था, पहली ही औरत को भी तबर्रुक देना चाह रही थी, उससे तबर्रुक दिया नहीं गया, उसे तबर्रुक दिया नहीं गया। एक दफा तबर्रुक छोड़ के वही तश्तरी उठा के शहनशीन में आ गई और आके कहा बीबी फातिमा ज़हरा, मेरी माँ ने मुझे तबर्रुक देना सिखाया नहीं है। अरे माँ चली गई, अब बता तबर्रुक कौन देगा? बस अदादारों मालूम नहीं उसने किस अंदाज में कहा। उन औरतों ने देखा, वो बूजी सामने दफा आया, उसने जहर चूसा, वो औरत उठी, उठ के उसने तबर्रुक बांटना शुरू कर दिया। जैसे ही बांटना शुरू कर दिया, हमने दस्ते अदब जोड़ के कहा ओ बीबी फातिमा ज़हरा, आज तबर्रुक बांटने वाली एक बीबी की बच्ची की आवाज सुन के आ गई और उसको जिंदा कर दिया। वो करबला में 4 साला सकीना आवाज देती रही, ओ बाबा मारा जा रहा है, ओ बाबा मारा जा, ओ दादा मेरे बाबा को बचाओ, ओ अम्मा मेरे बाबा को बचाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला सवाए गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए, मौला तेरे आंसू को कबूल फरमाए। बस औलाद वालों, एक दफा शेमर ने कहा बीवियों से सवार हो जाओ, सवार हो जाओ। शेमर चाहता था कि किसी बीवी के बाजू पकड़ के सवार करवाना चाहता था। एक दफा ज़ैनब कुबरा की नजर पड़ी, कहा शेमर जानता नहीं है हम आले मोहम्मद हैं, पीछे हट जा, हम खुद सवार कर लेंगे। एक दफा ज़ैनब कुबरा ने सवार करवाना शुरू किया, सवार करवाना शुरू किया। हर बीबी को वो वक्त याद आ गया, लैला को मदीने में अकबर का सवार कराना याद आ गया, फरवा को मदीने में कासिम का सवार कराना याद आ गया। एक दफा जब बीबी सवार करती होती कहती अकबर कहाँ हो, मुझे माँ को सवार कराओ। फरवा कहती कासिम कहाँ हो, माँ को सवार कराओ। उम्मे कुलसूम कहती अब्बास कहाँ हो, बहन को सवार कराओ। बस अजीजों, ज़ैनब कुबरा करीब आई, जैसे करीब आई एक दफा देखा ज़ैनब को कोई सवार कराने वाला नहीं है। बीबी ने दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, एक दफा मैदान की तरफ देखेगा, हुसैन कल जब निजामे फर्ज पकड़ के मैंने सवार कराया था, आज बहन को कोई सवार कराने वाला नहीं। सैयद सज्जाद ने आगे बढ़ के ज़ैनब कुबरा को सवार करवाया। बस औलाद वालों, कैसे पढ़ूं जब मकतल से इनको लेके गुजरे ना। अब जो बीबियों ने अपने अजीजों के लाशें देखे, हर बीबी लाशें पे गिर गई। अरे लैला अकबर के लाशे पे, फरवा कासिम के लाशे पे। औलाद वालों सुनोगे, रावी कहता है 2 लाशें ऐसे थे जिन पे कोई बीबी रोने वाली नहीं थी। मैंने देख के कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई, क्या इन बच्चों की मां मर गई? कहा मोहम्मद, अरे इनकी मां मरी नहीं, फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब हुसैन को रोए, या मोहम्मद को। बस अजीजों, 2 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। बहुत क्रिया किया, मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। जब मोमिन धाड़े मार के रोता है ना, मोमिन धाड़े मार के रोता है ना, तो वो बीवी जो शाम से आई है ना, उसकी गोद में 4 साला सकीना आवाज दे के कहती है फुप्पी, ये जो धाड़े मार के रो रहे हैं क्या हमारे अपने हैं? कहाँ सकीना, हमारे अपने हैं। एक दफा आवाज दे के कहती, काश ये करबला में होते, मुझे कोई तमाचे तो न मारता। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह। बस अजीजों, काफिला चला, मुझे बस एक मंजर पढ़ना है। काफिला चला, जैसे चला ना, एक बच्ची है जो खड़ी है। शिमर ने कहा बिंतुल हुसैन सवार नहीं होगी? कहा नहीं शिमर। कहा बिंतुल हुसैन सवार नहीं होगी? कहा शिमर इतने कैदी तेरे लिए काफी नहीं है? रोने के लिए लफ्ज़ हैं, इतने कैदी तेरे लिए काफी नहीं है। उसने देखेगा बिंतुल हुसैन इस जंगल में क्या करोगी? इस जंगल में क्या करोगी? जिसे रात बिस्तर पे रोना, उसके लिए जुमला। एक दफा सकीना ने कहा शिमर तुझे पता नहीं है, मेरे नाना का एक सहाबी था अबू ज़र, जब उसका इंतकाल हुआ जंगल में, उसकी एक बेटी थी। इंतकाल के बाद वो सरे राह जाके बैठ गई। कोई काफिला आया, उसने सर पे हाथ रखेगा, काफिले वालों नबी का सहाबी मारा गया, कोई है जो उसको गुस्ल कफन दे? काफिले वालों ने आगे बढ़ के गुस्ल कफन दिया। बस शिमर जब तू चला जाएगा ना, काफिला लेके चला जाएगा ना, मैं भी सरे राह जाके बैठ जाऊंगी। शिमर हो सकता है कोई काफिला आए, जब आएगा ना मैं सर पे हाथ रख के कहूंगी काफिले वालों नबी का नवासा मारा गया, अरे इसको कोई गुस्ल कफन दे दे। कोई तो मोमिन, कोई तो मुसलमान नवासा रसूल देख के मेरे बाप को गुस्ल कफन दे देगा, दफन कर देगा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। मोमिनीन आपसे गुजारिश है, बानी मजलिस सैयद इमरान शाह, फाहिद अहमद, राशिद और दिशान, उनके अहल खाना तमाम की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, उनके घरों पे अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूर फरमा। आप तमाम मोमिनीन जो जमा हैं तमाम की घरों पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमा, तमाम की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद शियाने अली जहाँ कहीं आबादों को अपना हिफ्ज़ व अमान में रख, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद ये जगह जहाँ तेरे प्यारों का जिक्र होता है ताकि हमें क़यामत आबाद व शाद रहें। अल्लाह ये आँखें जो तेरे प्यारों के गम में रोती हैं दुनिया के किसी गम में न रोएं। अल्लाह मेरी माएँ बहनें, मेरे बरादरान जो जो भी दुआ अपने दिल में ले बैठे हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अल्लाह इस बुजुर्ग के दामाद बीमार हैं और भी जो बीमार है सैयद सज्जाद के सदक़े से सेहत कुल्ली अता फरमा। मोमिनीन आपसे गुजारिश है, जमी मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए और बानी मजलिस के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा तिलावत फरमा दे। और इस इलाके में जितने भी लोग मदफन हैं उन तमाम की बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फातिहा तिलावत। सामने मोहतरम अब आपके सामने खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर अहले बैत जनाब नासिर अब्बास जाम, और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत मोहतरम जनाब सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह जहानपुर शबीर जनाब बरामद कराएंगे। ये चंद ऐलान समात फरमा लें। 28 मुहर्रम बरोज़ जुमेरात इस्ताना नासिराबाद झिक में मजलिस का आगाज़ होगा बाद नमाज़ मग़रिब, जिससे खिताब फरमाएंगे जनाब सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह जहानपुर, सैयद हसन ज़फ़र